الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر پورا ہفتہ گفتگو کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ہے جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش میں 2 سال کچھ ماہ آپ سے بڑے ہیں۔ اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے، تو آپ کی دوستی اور آپ کا تعلق جو ہے بہت ہی چھوٹی عمر سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 16 یا 18 سال کی تھی، اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دوستی اور وابستگی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، صبح بھی آتے، کبھی شام بھی آتے۔ ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب حضور ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ اب بتائیے کتنی گہری دوستی اور محبت ہوگی دونوں کے درمیان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، جن کے پوتے بھی صحابی، پوتیاں بھی صحابی، جن کے نواسے بھی صحابی، جن کے نواسیاں بھی صحابی ہیں، لیکن 4 نسلیں جو ہیں وہ صحابیت کے درجے پر فائز رہی ہیں، اور یہ شرف کسی اور کو حاصل بولیے نہیں ہو سکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 نکاح کیے۔ 2 نکاح آپ نے مکے میں کیے اور 2 نکاح آپ نے مدینہ منورہ میں کیے۔ جب 2 مکے میں ہوئے اور 2 مدینے میں کیے تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ 2 نکاح ہجرت سے پہلے کے ہیں، 2 نکاح ہجرت کے بعد کے ہیں۔ جو سب سے پہلا نکاح آپ نے کیا تھا وہ مکے میں ہوا، اور بڑے مشہور ایک شخصیت تھی، عبد العزیٰ کی بیٹی تھی ام قتیلہ، اس سے آپ نے نکاح کیا، اور ان سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا، اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا اسماء بنت ابو بکر۔ پھر آپ نے دوسرا نکاح جو کیا وہ تھی ام رومان بن عامر بن اویمر، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ اس کے بعد تیسرا جو نکاح تھا وہ پھر آپ نے حبیبہ بنت خارجہ سے آپ نے نکاح کیا، اس سے ایک بیٹی اور پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم تھا۔ تو حضرت علی کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم، ابو بکر صدیق کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم تھا۔ چوتھا نکاح آپ نے جو کیا تھا وہ اسماء بنت امیس سے کیا تھا۔ یہ اسماء بنت امیس وہ ہیں جو سب سے پہلے حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی۔ یہ جعفر طیار جو ہیں حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی کے 4 بھائی ہوئے۔ کتنے بھائی حضرت علی کے؟ 4 بھائی تھے، ان میں سے جعفر بھی تھے۔ جعفر کی جو زوجہ تھی اسماء بنت امیس، جب حضرت جعفر کا وصال ہو گیا، انہوں نے عدت کی، عدت کے بعد ان سے نکاح ابو بکر صدیق نے کیا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا محمد بن ابو بکر۔ پھر ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد ان سے نکاح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اور یہ اسماء بنت امیس وہ ہیں جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علیل ہوئی،
ان کی تیمارداری، ان کی خدمت جو کر رہی تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کر رہی تھی۔ اور آپ کے جو بیٹے تھے، جو بڑے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ طائف اور حنین میں شریک ہوئے۔ طائف کے میدان میں اور جنگ حنین میں، غزوات میں آپ نے بڑی خدمات سر انجام دی۔ اور جب آپ غار ثور میں تشریف فرما تھے تو آپ کیا کرتے، دن بھر کی ساری خبریں، کفار کے سارے منصوبے جو بناتے تھے، جو باتیں کرتے تھے، آپ غار ثور میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے، اور صبح اندھیرے میں واپسی آ جایا کرتے تھے۔ اور آپ کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء بن ابو بکر، یہ وہ تھی جب ہجرت کے لیے کھانا پکایا تھا تو ابو جہل نے آپ کے چہرے پہ تماچا مار دیا تھا کہ کہنے لگا بتاؤ تمہارے والد کہاں ہیں۔ اب کھانا بنا لیا، تیاری ہو رہی تھی ہجرت کی، تو اب کوئی برتن، کوئی کپڑا نہ تھا کہ جس سے باندھ دیا جائے، تو پھر آپ نے کیا کہ اپنا زاربند جو تھا اس کے دو حصے کیے، ایک تو اپنے زاربند ڈال لیا، دوسرا اس سے برتن باندھ دیا۔ یہ وہ خدمات پیش کی۔ اور جب اسماء بنت امیس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن ابو بکر تھے، تو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور ان کی پرورش جو تھی وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ یہ حضرت علی کے منہ بولے بیٹے تھے، جب چھوٹے تھے تو ان کے چارے بات ان کے پاس ہی رہے، تو یہ حضرت علی کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اب ذرا دیکھیے، جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی کی پرورش کس نے کی؟ رسول اللہ نے کی۔ اور ابو بکر کے بیٹے کی پرورش حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے کی۔ اور آخری بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخری رشتہ داری کیا تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوئی۔ اور آخری بات اپنے گفتگو ختم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، اتنا قریبی رشتہ داری ہے ان کی۔ کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ ہے جن کا نام ہے میمونہ بنت حارث، یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ اور ابو بکر صدیق کی ایک بیوی تھی جن کا نام میں بتا چکا ہوں، اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس اور میمونہ بنت حارث جو تھی، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، یعنی کہ اسماء بنت ابو بکر صدیق کی ایک بہن رسول اللہ کے گھر میں تھی اور ایک بہن ابو بکر صدیق کے گھر میں ہے۔ چونکہ ماں کے اعتبار سے ایک ہی تھی، باپ دونوں کے علیحدہ علیحدہ تھے، ماں ایک ہی تھی، باپ دونوں کے علیحدہ علیحدہ تھے، اس اعتبار سے ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم زلف بھی ہوئے ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے اپنی ایک بیٹی جو سب سے لاڈلی بیٹی تھی، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ اس اعتبار سے ابو بکر جو ہے وہ رسول اللہ کے سسر ہوئے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے داماد ہوئے۔ تو اتنی قریب رشتہ داریاں ہیں، اور پھر یہ امام حسن تک منتقل ہوئی۔ تو حضرت محترم، ان خاندانوں میں کوئی جھگڑا، کوئی تنازع کسی قسم کا نہیں تھا، اگر ہوتا ہے اتنی قریبی رشتہ داریاں بولیے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔